بیویاں صبح سے کہاں غائب ہیں؟ رباب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، ہم راستے سے میری ماں کو لے لیں گے، مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے۔ ایک مرتبہ بیویاں امام سجاد کے ساتھ چلی۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، قبر سے لپٹ کے ایک جملہ دہرا رہی تھی، سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ سکینہ کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، میں 2 سے 4 منٹ کی زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر پا رہے، سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد نے جناب رباب کا بازو تھاما، کہا کہ بس کیجئے مادر گرامی بس کیجئے، قبر سے اٹھایا۔ جب لے کے چلے نا تو ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا کہ سکینہ الوداع۔ جناب رباب نے کہا ذرا قافلے کو روک دو سجا۔ جناب زینب نے واپس رخ پھیرا، کہا اے بیویوں گواہ رہنا سکینہ میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں میں واپس آؤں گی۔ بس بھئی چلی بیویاں، ایک ایسے موڑ پہ پہنچی جہاں پہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے، مدینے بھی جاتا ہے، کہاں جانا ہے؟ ہر بیوی تڑپنے لگی، کہا سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم نے لاشیں میدان میں دیکھے تھے قبریں نہیں دیکھی، ہمیں ذرا ایک مرتبہ کربلا لے چلو۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی پہنچے، امام سجاد نے دیکھا کہ بیویاں بہت زیادہ رو رہی ہیں، کہا پھوپھی اماں بہت ہو گیا، 3 دن تک کربلا میں رہے۔ کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ اب بیویوں سے کہیں کہ ہم صبح چلے جائیں گے۔ جب صبح نمودار ہوئی دوبارہ ایک بیوی تیار نہیں تھی۔ امام سجاد آئے گا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اپنے میکے واپس جاتی ہے، شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے، میرے پاس حسین کی کوئی نشانی نہیں، میرا اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ ماری گئی، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ امام سجاد نے کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، یہاں علی اصغر کا تیر لگا تھا، وہاں علی اکبر کے برچھی لگی تھی، میں زائروں کو نشان بتاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو اس بیابان میں تنہا چھوڑ جاؤں، ابھی حرم تو بنے نہیں تھے، زریاں بنی نہیں تھی۔ امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی واپس چلیں۔ بس بھئی پہنچی بی بی، معالی سبتین میں لکھا ہے جب بی بی مدینے واپس آ گئی نا جناب رباب تو صرف 4 مہینے زندہ رہی، صرف 4 مہینے۔ بی بی جوان تھی، 32 برس کی تھی، سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر ٹوٹ گئی تھی جناب رباب کی۔ ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو سائے میں آ جائے، آپ کی ماں مسلسل دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے۔ جناب امام سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کیا معمول تھا بی بی کا؟ جیسے ہی صبح ہوتی تھی بی بی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینا، واہ علی اصغرا، واہ مظلوما، واہ غربتا۔ بی بی مسلسل روتی رہتی تھی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، سائے میں آ جائیے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا،
دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آئیں بھائی، میں نے تو صرف ایک بیوی کے مسائل پیش کیے ہیں۔